الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. مختصر حمد و صلات پر اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کتاب قرآن پاک کی چند آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کی ان آیات کو اس وقت نازل فرمایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اس وقت اللہ احکم الحاکمین نے آسمان سے ان آیات کو نازل فرمایا. جب مشرکین مکہ و دیگر جو لوگ تھے امام کائنات کو مجنون، دیوانہ اور پاگل کہا کرتے تھے. امام کائنات پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے. اور جب بھی امام کائنات پریشان ہوا کرتے تھے اللہ احکم الحاکمین خود تسلی دیا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام اور شان ہے. اب نبی پاک نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو دعوت حق دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا شروع کیا. تو یہ لوگ نبی پاک کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے. اس وقت اللہ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا. اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کی ان آیات کو نازل فرمایا. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی باتوں سے؟ آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے؟ والقلم وما يسطرون، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم ہے اور لکھنے والوں کی قسم ہے.
ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو آپ کو پاگل اور دیوانہ مجنون کہتے ہیں یہ خود میں ہی پاگل اور مجنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، ہم نے آپ کو ایسا اخلاق عطا فرمایا ہے، نہ آپ سے پہلے اتنا اعلیٰ اخلاق کسی کو ہم نے عطا کیا ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کرے۔ اتنا اعلیٰ اخلاق اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، اتنا اعلیٰ تھا، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم لوگ بھی امام کائنات کی اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دینے والے مشرک بھی تھے، یہودی اور عیسائی بھی تھے، نبی پاک کے اخلاق کی گواہی دینے والے۔ تمام کائنات کے لوگ آج بھی مانتے ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے اعلیٰ اخلاق والا انسان اگر کوئی دنیا میں گزرا ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا مانتی ہے ان کے اخلاق کو، اور باہر ملکوں میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ کر بورڈوں پر لگایا گیا ہے، وہ باتیں جو نبی پاک کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اتنا اعلی اخلاق عطا فرمایا، کچھ لوگ نبی پاک کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اتنا اعلی اخلاق اللہ نے عطا فرمایا، اتنا اللہ نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج عطا فرمایا۔ اخلاق، نرم مزاج مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس میں برداشت کرنے کی قوت موجود ہو، جس میں باتیں سننے کی طاقت موجود ہو، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کریں۔ اور یہ قوت، یہ طاقت ملتی بھی ہے تو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو نرم مزاج عطا نہ کیا ہوتا تو لوگ آپ کے قریب بھی نہ آتے، اگر ہم نے آپ کو نرم طبیعت کا مالک نہ بنایا ہوتا تو کبھی بھی حبشے سے چل کر بلال آپ کے قدموں میں نہ آتا، اگر ہم نے آپ کی طبیعت کو نرم نہ بنایا ہوتا تو کبھی بھی فارس سے چل کر سلمان آپ کا غلام نہ بنتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنہم واستغفر لہم۔ اے محبوب پیغمبر، یہ جو دور دراز سے چل کر سلمان فارسی، بلال حبشی، عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی دور دراز سے سفر کر کے جو آپ کے قریب آئے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت تھی آپ پر۔ اللہ نے آپ کو نرم طبیعت عطا فرمائی، یہ آپ کے اخلاق کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دور دراز سے لوگ چل کر آپ کی خدمت میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی، اگر آپ کے انداز تکلم میں نرمی نہ ہوتی تو کبھی بھی صحابہ آپ کے قریب نہ بیٹھتا۔ یہی بات تھی نبی کے اخلاق کی۔ وہ عروہ ثقفی آیا نبی کی خدمت میں، آیا نبی پاک کے پاس، نبی پاک کے حالات دیکھنے کے لیے، صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے۔ آ کر کے کیا دیکھتا ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام وضو کروا رہے ہیں۔ وضو کا پانی جو گرتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہیں۔ جو وضو کا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ کر نیچے گرتا تھا، صحابہ تو وہ تھے جو نبی کے اس جسم کو چھوئے ہوئے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ نبی پاک وضو کر رہے ہیں، صحابہ نیچے سے پانی اپنی ہتھیلیوں میں جمع کر کے اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ عروہ ثقفی یہ دیکھتا رہا، اور حتیٰ کہ امام کائنات اپنے منہ سے لعاب پھینکتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں، تو صحابہ وہ بھی اپنی ہتھیلیوں پر مل کے اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیتے ہیں۔ یہی عالم تھا جب عروہ ثقفی نے یہ عالم دیکھا، یہ انداز دیکھا، اتنی محبت دیکھی، اتنا پیار دیکھا، اتنا اعلیٰ اخلاق دیکھا، چلا گیا، واپس چلا گیا، اپنے کافر دوستوں کے پاس چلا گیا، جا کر کہتا ہے آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نبی کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، تم اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو جو تو اپنے لیڈر، اپنے پیغمبر، اپنے مرشد، اپنے امام کی تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اتنا اعلیٰ لیڈر اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق کا وہ مالک ہے، تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے، یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہے۔ یہ نبی پاک کے اخلاق کی تعریفیں بیان ہے۔ یہ صحابہ کی اچھائیاں بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ جا کر کے کہتا ہے اپنوں سے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہوئے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب پیغمبر، آپ ان کی باتوں کو سن کر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ان کی باتوں کو کیوں دل پر لیتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ جو آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ جو آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، اصل میں یہ خود اور دیوانے اور مجنون ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیسی شخصیت ہے؟ آپ کا کردار کیسا ہے؟ آپ کتنے اعلیٰ ہیں؟ آپ کتنے عظیم انسان ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایسا اخلاق ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آج سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ایسا اخلاق کسی کو عطا ہی نہیں کریں۔ اتنا اعلیٰ اخلاق اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کا اخلاق کیسا تھا؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ نبی پاک کے اخلاق سے کافر بھی متاثر تھے،
مشرک بھی متاثر تھے، دشمن بھی تعریف کرتے تھے۔ ہمارے خلاف کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں تو رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف پر اگر بات کی جائے ہمیں تو دوست تانے مارتے ہیں۔ ہمیں اگر اپنے خلاف کی گواہی دینے کے لیے اپنے بھائیوں کو کھڑا کرنا پڑے شاید وہ بھی 1000 بار سوچے، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جب میں بات کروں گا تو کافر، مشرک، یہودی، عیسائی بھی نبی پاک کے خلاف کی دعوت، نبی پاک کے خلاف کا جو ہے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں، اے محبوب پیغمبر جناب محمد، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں، اے محبوب پیغمبر، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ اللہ کم الحاکمین قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ نبی پاک کے دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا وہ اپنی امت کو ڈرانا تھا اور اپنی امت کو خوشخبری سنانا تھا۔ اب اللہ کم الحاکمین نے نبی پاک کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے کے بعد، شریعت ملنے کے بعد، اللہ کا حکم ملنے کے بعد، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ اللہ کا یہ حکم سننے کے بعد اللہ کم الحاکمین کا حکم لے کر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مشرکین مکہ کو بلاتے ہیں، رشتہ دار اپنے بگانے سب کو جمع کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلا جو جملہ امام کائنات نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ نبوت ملنے کے بعد امام کائنات نے سب سے پہلے جو لوگوں کے سامنے بات کی تھی وہ کیا تھی؟ مبلغ کسی کو اچھی بات کرنے سے پہلے، کسی کو دین کی دعوت دینے سے پہلے، کسی کو نماز کی طرف بلانے سے پہلے، کسی کو زنا سے روکنے سے پہلے، کسی کو چوری سے روکنے سے پہلے، انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اندر دیکھے کہ یہ گناہ اور یہ عمل میں خود تو نہیں کر رہا، کیا میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میں اللہ کے دین کا پابند ہوں، کیا میرے اخلاق سے لوگ متاثر ہیں؟ نبی پاک نے تمام مشرکین مکہ کو جمع کیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا مکہ والوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے مکہ والے جو 40 سال تک امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، جو نبی پاک کی خلوت سے بھی واقف تھے، جلوت سے بھی واقف تھے، وہی مکہ والے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک تمہیں سچا پایا ہے، اگر تم یہ بات کرو کہ اس پہاڑ سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، ہم یقین کریں گے، ہم آپ کی اس بات پر تصدیق کریں گے کہ ساری زندگی 40 برس کی زندگی میں آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ نے 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، آپ نے آج تک جھوٹ بولے ہی نہیں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے ہیں،
اب آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ وہی مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کو مکہ سے نکالا تھا، یہ وہی مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے حضرت بلال پر ظلم کی انتہا کر دی، جنہوں نے آل یاسر کو مار مار کر شہید کر دیا، جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کو نکال دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ وہی مشرکین مکہ ہیں۔ لیکن نبی پاک کے خلاف کی تو گواہی وہ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی نبی پاک کے خلاف کی گواہی دینے والے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہم پر حملہ کرے گا، ہم مار لیں گے۔ اختلاف تو اگلی بات پہ شروع ہوا تھا، لڑائیاں تو اگلی بات میں پڑی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمایا اگر تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، میری 40 سالہ زندگی کے تم گواہ ہو، میری 40 سالہ زندگی کے تم گواہ ہو، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی۔ امام کائنات فرماتے ہیں پھر تم کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف میں اپنی بات کو لے کر آتا ہوں۔ نبی پاک نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو منوایا، اپنے کردار کو منوایا۔ نبی پاک نے سب سے پہلے اپنی ذات کو منوایا تھا، پھر دین کی دعوت دی تھی، پھر اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی اللہ کے قرآن نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب پیغمبر آپ ان کی باتیں سن کر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جن کی باتوں پر تو ان کے اپنے بھروسہ نہ کریں، جن کی اہمیت تو یہ ہے جو ان کے گھر والے، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے جو محلے دار ہیں وہ ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ ان کی باتیں سن کر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جن کی باتوں کی اہمیت ان کے اپنے نہ دیں، آپ ان کی باتیں سن کر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اور ان میں کیا فرق ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ تو وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے خلق عظیم کا مالک بنایا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ایک بندہ آیا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کے کہتا ہے اماں جی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک کے اخلاق بتائے، کیسا اخلاق تھا نبی پاک کا؟ اور سب سے زیادہ بندے کے قریب گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے کسی کی ذات پر جو ہے وہ اطمینان نہیں رکھتے، اس کی بات پر یقین نہیں رکھتے، اس سے جھوٹا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر امام کائنات تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھ سے سوال کرنے والے کہ نبی پاک کا اخلاق کیسا تھا؟ کان خلقہ القرآن۔ مجھ سے سوال کرنے کی بجائے انہیں اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں نبی کے اخلاق کا پتہ چلتا۔ سارا قرآن نبی پاک کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ بہت سی جنگیں ہوئی، بہت زیادہ اسلام میں مارکے ہوئے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر مسلمانوں نے کافروں کو شہید کیا ہے تو وہ کچھ 100 کی تعداد میں ہوں گے۔ نبی پاک اتنے رحم دل تھے کہ کافروں پر بھی رحم کرتے تھے، یہ نبی پاک کا اخلاق تھا۔
اور پیچھے سے اللہ کی رحمت تھی. اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں محبوب پیغمبر یہ دور دراز سے صحابہ جو چل کر آپ کے قریب آتے ہیں یہ آپ کے اخلاق کی برکت ہے, یہ آپ کے نرم رویے کی برکت ہے. فارس سے چل کر سلمان آیا, عبد الرحمن بن عوف آیا, بیوی بچے مال و اولاد سب کچھ چھوڑ کر آیا. بالحبشے سے بلال چل کر آیا تھا تو وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے قریب ہوا تھا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت آئی نبی پاک کے پاس آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے, میں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کو نبی پاک کا خدمت گزار بناؤں گی, اب میرا بیٹا جو ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلی گئی. یہ خدمت گزار بیٹا کون تھا؟ چھوٹا سا بچہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا, نبی پاک کے لیے پانی بھر دینے والا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ کرنے والا, اس کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی, بہت خاص دعائیں تھی. میں اپنی بات کو مختصر کروں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے حضرت انس نے. 10 سال خدمت کرنے والا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا انس آپ نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی ہے, آپ نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں بتائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے سوال کرنے والوں 10 سال میں نے نبی پاک کی خدمت کی ہے, مجھ سے کام لیٹ بھی ہو جایا کرتے تھے, نبی پاک کام سے بھیج دے, میں بچہ تھا کھیلنے میں مصروف ہو جاتا, کافی دیر بعد واپس جاتا. کئی دفعہ ایسا معاملہ پیش آیا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کہا, میں بھول گیا, بچہ تھا کھیلتا رہا, واپس آتا. 10 سال میں نے نبی پاک کی خدمت کی ہے, 10 سالوں میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارنا تو دور کی بات ہے کبھی مجھے تانا بھی نہیں. 10 سال میں نبی پاک نے مجھے تانا دینا تو دور کی بات ہے کبھی جھڑکا ہو. یہ 10 سال نبی پاک کی خدمت کرنے والا, یہ 10 سال نبی پاک کے ساتھ گزارنے والا حضرت انس اپنی زبان سے یہ بات کر نبی پاک کے اخلاق کی گواہی دے رہا. اتنا اعلیٰ اخلاق اللہ نے عطا فرمایا. ہمارے اخلاق کی کیا بات ہے؟ ہمارے اخلاق سے کون متاثر ہے؟ ہمارے اخلاق سے تو اپنے رشتہ دار متاثر نہ ہو. ہمارے اخلاق کی گواہی دینے کے لیے اپنے سگے بھائی بھی شاید کھڑے نہ ہو, لیکن ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جس کی اخلاق کی گواہی تو غیر مسلم اور مشرک کافر یہودی بھی دیتے ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک بندے کو پکڑ کر لے آئے. رات کے اندھیروں میں, رات کی تاریکیوں میں ایک بندے کو پکڑا لے آئے, لا کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. دن کا سورج طلوع ہوا, نبی پاک مسجد میں تشریف لائے, نماز فجر کے لیے نبی پاک آئے. دیکھا تو وہ جو مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا یہ وہ تھا سمامہ بن اسال, جو ایک وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا تھا,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا تھا، حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ یہ بولتا تھا، یہ کہتا تھا کہ دنیا میں سب سے اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ مجھے کوئی برا چہرہ لگتا ہے تو وہ محمد تیرا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی بندہ تھا جو کہتا تھا کہ مجھے سب سے اگر دنیا میں کوئی برا شہر لگتا ہے تو اے محمد وہ تیرا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں نبی پاک نے اعلان کیا تھا کہ یہ سمامہ جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کرو، اس کو مار دو، شہید نہیں، اس کو مار دو، قتل کر دو۔ یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا دشمن تھا۔ نبی پاک نے فرمایا حتیٰ کہ یہ بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ بھی لٹکا ہو تب بھی اسے قتل کر۔ اتنا سخت حکم ملا۔ رات کی تاریکیاں تھیں، صحابہ کرام چہرہ پہچان نہ سکے، لائے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ آتا۔ نبی پاک صبح مسجد میں آئے، آ کر کے دیکھا یہ تو سمامہ بھی مثال ہے۔ نبی پاک اس کے قریب گئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیف حالک یا سمامہ، بتاؤ سمامہ کیا حال ہے؟ اس سمامہ کیسے کہتے ہیں تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، یہ کہتا ہے اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر چھوڑ دو گے تو تم پر بھی احسان کیا جائے گا، تم پر بھی بدلہ دیا جائے گا۔ نبی پاک چلے گئے، صحابہ سے فرمایا صحابہ اس کے گھر سے میں کھانا بھیجوں گا، اپنے گھر سے میں اس کے لیے کھانا بھیجوں گا۔ نبی پاک نے کھانا بھیجا، دودھ بھیجا، جو میسر تھا نبی پاک نے اس کے لیے کھانا بھیجا۔ دوسرا دن چڑھا، پھر نبی پاک آئے، فرمایا کیف حالک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ وہی جملے۔ تیسرا دن آیا، پھر نبی پاک آئے، فرمایا کیف حالک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی جملے بولے۔ یہ وہ انسان تھا اگر نبی پاک چاہتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ سمامہ وہ تھا جو نبی پاک کو برا کہتا تھا، جو نبی پاک کو گالیاں دیتا تھا، جو نبی پاک کے شہر مدینہ کو سب سے برا سمجھتا تھا، یہ وہی سمامہ تھا۔ نبی پاک چاہتے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس کو سولی پر چڑھا دیتے۔ 3 دن نبی پاک نے خدمت کی ہے، تیسرا دن گزرا، نبی پاک نے فرمایا کیف حالک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی جملے بولے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ سے اسے آزاد کر دو، آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزاد کیا، یہ نکلا مدینہ سے، چلتا چلتا راستے میں اس نے سوچنا شروع کر دیا، سوچتا سوچتا اس نتیجے پر پہنچا یار دشمن پر بھی ایسے کوئی رحم کرتا ہے، میں تو وہ تھا جو اس کو گالیاں نکالتا تھا، میں تو وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا تھا، مدینے کو برا کہتا تھا، اس کو گالیاں نکالتا تھا، دشمن پر بھی بھلا بھی ایسے رحم کرتا ہے، میں اس کو گالیاں دیتا تھا، وہ میرے لیے کھانا بھیجتا تھا، میں اس کو برا کہتا تھا، وہ میرے سے نرم رویہ اختیار کرتا تھا، میں اس کے ساتھ سخت بولتا تھا، وہ میرے ساتھ پیار سے بولتا تھا۔ سمامہ واپس آیا، آ کر کے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا سمامہ اب کیوں آئے ہو؟ فرمایا آپ نے مجھے آزاد ضرور کر دیا ہے لیکن آپ کی اخلاق نے مجھے قید کر دیا۔ آپ نے تو آزاد کر دیا ہے لیکن آپ کی اخلاق نے مجھے قید کر دیا۔ مجھے کلمہ پڑھائے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ ایسا اخلاق اپنایا، ایسا اخلاق بنائے۔ ہم تو اپنے اخلاق سے اپنے محلے دار کو متاثر نہ کر سکے، ہم تو اپنے اخلاق سے اپنے رشتہ داروں کو متاثر نہ کر سکے، لیکن جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کا اخلاق دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے، کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اس نبی کا اخلاق دیکھ کر۔
اللہ الحاکمین سے دعا ہے اللہ پاک جو سنہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا جائے، احادیث کو پڑھا جائے، نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك